یہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو گیا تھا، مگر یہ جو چار مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ کہاں سے بن گئے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں بنایا، جن کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے امام ابو حنیفہ کی طرف، حنفی لوگ اپنے نسبت کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنی تقلید سے منع کیا لوگوں کو، یہ چیز خود وہ جانتے ہیں، لیکن یقیناً جو سختی برتتے ہیں اور اسی میں گمراہی ہوئی ہے دوسری بات۔ ہم اس کے بارے میں الحمدللہ دین ہی پڑھے ہیں اور کچھ نہیں، خصوصی طور پر ہم اتباع سنت کے بارے میں ہم نے کافی کوشش کی، عربی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، بہت سے لیکچر دیے اس طرح کے، اور خود مواد جو پڑھاتے تھے بچوں کو تربیتی طور پر، ہم اس میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرتے تھے کہ یقیناً پرانے زمانے میں کسی بادشاہ نے جو دین قبول کر لیا، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ علامہ ابن حزم ایک بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کے تابع ہوتے ہیں، اس وجہ سے دیکھا کہ فلاں امیر نے، فلاں بادشاہ نے، فلاں خلیفہ نے اس مذہب کو قبول کیا تو سوچتا ہے کہ ظاہر بات ہے اسی مذہب کے لوگوں کو مدرس بنائے گا، قاضی بنائے گا، اپنا ایڈوائزر بنائے گا، مستشار بنائے گا، اور جو بھی کام کرنا ہو ایسے ہی لوگوں کے لیے، اور واقعی طور پر یہی تھا، دوسرے لوگوں کو اس ملک میں مظلوم رکھا جاتا تھا، تو اسی کو قبول کیا لوگوں نے، اور سب سے زیادہ قوت رہی خاص طور پہ مغلوں نے جب ہندوستان تک حکومت کی تو حنفی مذہب کا زیادہ اشتہار ہوا۔ یہاں بھی حنفی مذہب بہت ہی طاقت میں تھا۔ جب 40 آج سے تقریباً 60-70-80 سال پہلے جب شاہ عبدالعزیز آئے اور چاروں مسئلے رہتے تھے، آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، ایک کہتا ہے تمہاری نماز صحیح نہیں، ایک کا وضو ایسا ہے شافعی کا کہ حنفی مذہب میں وضو جائز نہیں، یا یہ کہ آمین رفع الیدین سے نماز باطل ہوتی، باقاعدہ کھل کے کہتے ہیں، قیدانی نے لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، گویا چلنا نماز میں جیسے کوئی چلے، جو چیز پیارے رسول کی سنت میں ہے وہ حنفی قیدانی پرانے آدمی ہیں، 5ویں صدی کے ہیں، آج کے نہیں ہیں، تو انہیں لوگوں نے اس تعصب کا درخت لگایا اور اس کا بیج بویا، اور پھر اللہ کے گھر کو بھی بانٹ کر کے 4 مسلے، اور وہ منظر ذہن میں رکھیے کہ اکٹھی نماز نہیں پڑھتے تھے، حنفی کھڑے ہوئے تو پھر باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوچتے ہیں جیسے کوے بیٹھے رہے ہیں ایک طرف، بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پھر جب یہ نکلے تو دوسرے مالکی کھڑے ہوئے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہے اس طرح کر کے باری باری، اور کون پہلے پڑھے گا اس میں بھی بڑا آسان مسئلہ رہا، کیونکہ حنفی لوگ زیادہ قوی تھے، تو 3 مذہب والوں نے کہا کہ ہم پہلے وقت میں نماز پڑھیں گے، تو ان سب نے اتفاق کر لیا، حنبلی، شافعی اور مالکی نے، لیکن امام ابو حنیفہ کے منسوبین کی طرف یہ بات، یہ ان کی طرف سے بات آئی کہ نہیں، صلاۃ کو آخر میں پڑھنا چاہیے، بالکل، یعنی دن ڈوبنے سے کچھ پہلے، فجر کو پڑھنا چاہیے دن نکلنے کے قریب، اسفروا بالفجر کا معنی یہ ہے کہ جب خوب روشن ہو جائے تب نماز پڑھو، حالانکہ پیارے رسول کی سنت سے اس کی تفسیر کریں گے تو اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ صلاۃ کو اندھیرے میں، صحابی کہتے ہیں ہم لوگ صلاۃ کے لیے صلاۃ شروع کرتے تھے اندھیرے میں، تو لا یعرف احدنا صاحب، جو ان کے ساتھ ہیں ان کا چہرہ اگر نہ دیکھیں تو پہچان بھی نہیں پاتے تھے اندھیرے میں، اور جب نکلتے تھے تب بھی غلط سر آتا تھا، ابھی تاریکی پورے طور پر دور نہیں ہوئی، اور کانت النساء ینصرفن متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹ کر کے عورتیں نکلتی تھی مسجد سے فجر میں، تو پھر ہم پہچان نہیں پاتے تھے کون ہے، کیسی عورت ہے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ آخر میں ان کی نماز پڑھیں، تو یہ سب چیزیں ہوئیں، اس وجہ سے اللہ خیر کرے، ہم بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، یا اس سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو سبب بنے اس خیر کے کی توحید کو، انہوں نے یہاں قبروں پر قبے بھی تھے، سب بہرحال جو کچھ ہوا، تو امام ائمہ نے تمام نے منع کیا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا، امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں حرام
اعلی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بقولی، جو میری دلیل کو نہیں جانتا ہے حرام ہے کہ وہ میرے قول کے مطابق فتوا دے۔ ہاں اگر دلیل ہے اس کی، میں نے اس سے استدلال کیا ہے تو اس کے ذریعے فتوا دے۔ اور اب آپ جانتے ہیں خود ہندوستان میں دیوبند کا جو بہت بڑا مرکز ہے، ہماری نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دین کی سمجھ دے۔ میں قسم کھا کر کے اللہ کے گھر میں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح دین کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے۔ جو خالص اپنے مذہب کو دین سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہو یا کوئی دوسرا ہو، انہوں نے صحیح دین، خالص دین جو پیارے رسول کے زمانے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے فہم، صحابہ کرام کے اجتہاد کی روشنی مکمل ہوا، وہ دین نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو برا لگ رہا ہو تو مجھ سے بات کر لے، میں چاہتا ہوں کوئی شخص عالم ملے جو بات کرے جس سے ہم نے وہ کتاب لکھی علماء دیوبند کو مشورہ اور بھیجوایا، لیکن لوگوں نے کہا تمہارے اوپر چاروں طرف سے حملے ہوں گے، لیکن کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ 3-4 سال ہوئے، کتاب پہنچائی ہم نے وہاں دیوبند کے سینٹر میں بھی، بڑے بڑے علماء کو پہنچا دیا۔ ایک آدمی آئے تھے آج کے لیے، تو اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال تو ہم چاہتے ہیں کہ اتنا خرچ قوم کا ہو رہا ہے، اس کو صرف اللہ کے دین کا، صحیح دین کو برپا کرنے کے لیے خرچہ کریں، لیکن ان کے یہاں یہ کمیٹیاں ہوتی کیسے سلفیت اور اہل حدیثیت کو روکا جائے، جو انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اللہ اکبر، جس کو کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو لائیے۔ تو ہم تمام بھائیوں کو یہ مخاطب کر کے کہوں گا کہ ہر ایک یہ سمجھ لے کہ دین وہی ہے جو پیارے رسول کے زمانے میں مکمل ہوا۔ اس وجہ سے گزشتہ مجلس میں میں نے کہا تھا کہ اگر فتویٰ پوچھنا ہے آپ کو تو نہ کسی حنفی سے پوچھئے، نہ دیوبندی سے پوچھئے، نہ مالکی سے پوچھئے، نہ شافعی سے، نہ حنبلی سے۔ آپ کہیے ہمیں صحیح فتویٰ دے، جو بھی فتویٰ دے گا ہم عام آدمی کے لیے اس پر عمل کرنا چاہیں گے۔